صحابہ کرام وہ لوگ ہیں میرے عزیز، تراہم رکان سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے سجدے کا نشان ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جائے گا یہ نمازی لوگ ہیں، یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں۔ یہ صرف ماتھے کا جو نشان ہوتا ہے نا، یہی سجدے کا نشان نہیں ہوتا۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے کیریکٹر پر بھی نماز کا اثر ہونا چاہیے۔ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے اور بے ایمانی کر رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو، لوگوں کا حق مار رہے ہو، تو آپ ایک نمازی کی چھوی خراب کر رہے ہو، ایک داڑھی والے کی چھوی خراب کر رہے ہو، ایک مسلمان کی امیج خراب کر رہے ہو۔ نماز کا اثر آپ کے اخلاق پر پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کی پہچان ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اور میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ تمہیں قرآن کے ساتھ ساتھ تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ صحابہ کی مثال دے رہا ہے اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیڑ ہے، کوئی پودا ہے، وہ اس پودے کی جو کوپلیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے نکلتی ہیں، پھر وہ پودا موٹا ہوتا ہے، اس کا تنا موٹا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ پودا اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ پودا لہلہانے لگتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے تو کفار اس کو دیکھ کر کے جلتے ہیں۔ اسلام کا جب پودا میرے نبی نے لگایا تھا، مکے کی سرزمین پر جب میرے نبی نے اسلام کا پودا لگایا تھا، وہ پودا کمزور پودا تھا میرے بھائی، اس پودے کو ابو بکر نے پانی دیا، اس پودے کو عمر فاروق نے پانی دیا، اس پودے کو عثمان غنی نے پانی دیا، اس پودے کو علی مرتضیٰ نے پانی دیا، اس پودے کو بلال حبشی نے پانی دیا، اس پودے کو عمار بن یاسر نے پانی دیا، اس پودے کو صحابہ کرام نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا میرے بھائی۔ کبھی موقع ملے سوشل میڈیا کی زندگی سے باہر نکلنے کا، انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا کی فضول ریلز کو دیکھنے سے میرے نوجوانوں کبھی فرصت ملے تو کبھی اپنے نبی کی مکی زندگی کے حالات ذرا پڑھیے اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کتنا جھیلا ہے، کتنا سروائیو کیا ہے۔ آج تو ہم اور آپ ذرا سی کوئی آزمائش دیکھتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کسی مسجد کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ مسجد کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے۔ ابھی ایک بدبخت کی 2 دن پہلے کی اسپیچ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس نے ہمارے نبی کے بارے میں بڑے گستاخانہ کلمات استعمال کیے، بڑی بدتمیزی اور بڑی بیہودہ زبان اس نے استعمال کی، اور ابھی میرے پاس سوشل میڈیا سے خبر آئی ہے اس ملعون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ انسان اپنے انجام تک پہنچے۔ ہم ایسے بدبختوں کا نام بھی اپنے اسٹیج پر لینا گوارا نہیں کرتے جو نبی کی توہین کرے میرے عزیز۔ لیکن آپ غور کریں صحابہ کرام اپنے نبی کے ساتھ کتنی مشکلات سہ رہے ہیں میرے بھائی۔ کون سی ایسی قربانی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں دی ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کھویا، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو بڑے کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں، ہمیں اسلام پر چلنے کی تو کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ صحابہ کرام کو اسلام پر چلنے کی سزا ملی۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، ان کی پوری فیملی کو، پورے پریوار کو ستایا جا رہا ہے۔ ان کا جوان بیٹا عمار بھی ہے، ان کے شوہر یاسر بھی ہیں، سمیہ کو باندھا گیا، ان کے بیٹے کو باندھا گیا، ان کے شوہر کو باندھا گیا۔ ابو جہل نے دھمکی دی، اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، تو نے ایمان نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے بدن کے کپڑے چھین لیے جائیں گے، تجھے برہنہ کر دیا جائے گا۔ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ایمان سے کمپرومائز نہ کیا۔ اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ ننگی ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، برہنہ
ہو جانا گوارا کر لیتی ہیں، ان کے بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ یہ اذیت ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے سامنے برداشت کر لیتی ہے، مگر اسلام نہیں چھوڑتی ہے۔ سمیہ نے اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت بلال ہیں، یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے کلوٹے غلام ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہ آپ کی طرح اسمارٹ اور ہینڈسم نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ اپنے بالوں پر جیل لگانے والے، اپنے کپڑے پر پرفیوم لگانے والے، اپنی ڈریسنگ سینس پر توجہ دینے والے نہیں۔ بلال شکل صورت کے اعتبار سے حبشی ہے، کالے کلوٹے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اللہ، وہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے، رسول کی محبت سے لبریز ہے، ایمان کی محبت سے لبریز ہے۔ بلال کا سینہ ہے عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، اور بلال کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اور بلال کا مالک امیہ بن خلف کہتا ہے اے بلال میں تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے۔ بلال کہتے ہیں احد احد میرا رب ایک ہے، میں ایک اللہ کی توحید پر چلنے والا ہوں، میں ان تکلیفوں اور اذیتوں کے سامنے ڈھیر ہو جانے والا نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں کائر نہیں ہوں، میں اسلام پر چلنے والا ہوں۔ اس گرم پتھر کے نیچے اور اس تپتی ریت پر بھی بلال کی زبان سے توحید کی آواز نکلتی ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی دو کیٹیگری تھی، ایک کو ہم مہاجر بولتے ہیں، ایک کو انصار بولتے ہیں۔ یہ مہاجر کون تھے، انصار کون تھے؟ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن کا 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8، 9، 10۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ میرے نبی کے وہ غریب صحابہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں، جو رسول کی مدد کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، یہ مہاجر صحابہ تھے۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاریوں نے ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے اور پہلے سے ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے ان مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ دو کیٹیگری ہے، ایک دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے، اور ان لوٹے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے۔ تو یا تو مہاجر بن جاؤ یا انصار بن جاؤ، یا تو دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ، یا جو لٹا رہے ہیں ان کا سپورٹ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ دو کیٹیگری ہے، ایک مہاجرین صحابہ کی، ایک انصار صحابہ۔ اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرے نبی کے مہاجر صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے انصاری صحابہ ہیں، اور جو ان کے بعد آتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں، وہ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہماری بھی بخشش فرما دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے تو ان کی بھی بخشش فرما دے، اور ان ایمان والوں کے خلاف ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ مت رکھنا۔ اللہ کی قسم ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہم ان بد نصیبوں میں سے بھی نہیں ہیں جو صحابہ کرام کی محبت کے نام پر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں میرے بھائی، ہم تو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم تو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور کان کھول کے سن لو، علی کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ابو بکر کو برا بھلا کہا جائے، اور ابو بکر کی محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ علی کو برا بھلا کہا جائے۔
ہمیں ابو بکر بھی پیارے ہیں، ہمیں علی بھی پیارے ہیں، ہمیں عمر بھی پیارے ہیں، ہمیں عثمان بھی پیارے ہیں۔ روئیں وہ اور پچھتائیں وہ جن کی زبانیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بدتمیزی اور گستاخی کریں۔ ہمیں الحمدللہ بہت ہی شرح صدر اور اطمینان ہے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان پر کہ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، قاتل سے بھی ہمدردی اور مقتول سے بھی ہمدردی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ابو بکر کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ آئیے اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہیں۔ 6 مہینہ ہو گیا حضرت علی نے بیعت نہیں کی، بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہو گئے، حضرت علی نے بیعت نہیں کی، 6 مہینہ گزر گیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ چاہتے تو آبجیکشن کر سکتے کہ میں امیر المومنین ہوں، آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کے پاس کیوں جاؤں؟ انا کا مسئلہ نہیں تھا صحابہ کرام کے۔ ہمارے یہاں خاندانوں اور رشتہ داریوں میں یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے انا نے۔ صحابہ کرام نے اپنی انا کو قربان کیا ہے میرے بھائیوں، جہاں قربان کرنے کا موقع ہے۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ اے ابو بکر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے گھر تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی سے ملنے جاتے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے گلہ شکوہ پیش کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر میں آپ کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو جتنی فضیلتوں سے نوازا ہے میں سب مانتا ہوں، مگر میں رسول کا رشتہ دار ہوں، میری رسول سے قرابت ہے، میں رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، رسول کا داماد ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے مشورہ لینا چاہیے تھا، میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے اس بات پر ناراضگی ہے۔ دیکھیے گلہ ہے، شکوہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا شکوہ پیش کریں۔ حضرت ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔